قادیان 8 جون 1914 کا صفحہ نمبر 14. یہ دیکھیں جناب، لکھا ہوا جناب کہ حضرت مرزا صاحب کی آمد سے پیشتر واقعی اور بلا شبہ ہم مسلمانوں کے ہر فرقے کو مسلمان ہی کہتے تھے اور جائز طور پہ ایسا کہتے تھے، کہہ سکتے تھے. لیکن جب کہ آخری نبی اور مامور من اللہ کا ظہور ہوا، یہ دیکھ لیں مرزا غلام قادیانی کو کہہ رہے ہیں آخری نبی ہے اور وہ آخری اللہ کا مامور کردہ ہے، کا ظہور ہوا تو آخر وہ وقت آ گیا کہ دودھ کو پانی سے الگ کیا جائے. تو اب دو فریق مختلف بن گئے، یعنی مومن اور کافر. حضرت صاحب کو ماننے والے مومن ٹھہرے. اگلی بات نوٹ کیجئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی جماعتیں یعنی یہود و نصارہ، یعنی آپ وسلم کی بھی جماعت اور یہود و نصارہ، تینوں گروہ جنہوں نے اس آخری نبی کو نہ مانا کافر قرار پائیں. اور آگے کہتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی یا تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے دنیا میں دو ہی فریق پائے جاتے ہیں، ایک کافر دوسرا مومن. لے جناب، مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی قرار دیا اور کیا کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اس کا انکار کر کے بھلے امت محمدیہ ہو، بھلے امت موسوی ہو، بھلے امت عیسوی ہو، تینوں کی تینوں اس آخری نبی کا انکار کر کے نعوذ باللہ کافر ہو چکی ہے. ٹھیک ہوگا جناب، یہ تو حوالہ ہو گیا یہ کفر والا. اب آپ کو دکھا دیتے ہیں اگلا حوالہ بھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ ماننا ہے، اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے احمدیت کا جو خلاصہ اور جو لب لباب ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ حوالہ آپ کو دکھا کے اپنی بات کو ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جناب ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب جناب. جب آگے جو ہے جب ہم سے یہ عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر بات کرتے ہیں اور جتنی آیات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی اس سے تو نبوت جاری ہے، الحمدللہ اس کا تو ہم نے ایک مدلل جواب بھی دیے اور کئی جوابات دیے ہیں. لیکن اس حوالے کو سامنے رکھ کر اگر وہی سوال ہم ان سے کریں اور ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ قرآن اور حدیث سے بھاگتے ہیں، تو پھر تو وہی سوال بڑھتا ہے کہ جواب کا جواب ہونا. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ لے جناب، یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو یہ حوالہ بھی دکھا دیں گے اور ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں، بعد میں بھی ذمہ دار ہیں. کوئی آدمی الفضل کے، چونکہ ہم نے نا ماضی میں یہ تمام اصل سکین دکھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی اصل سکین کسی آدمی کو چاہیے ہو، کوئی دیکھنا چاہے، ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں ذرا احمدیت کی اصل الاصول، یہ آرٹیکل ہے ان کا. کہتے ہیں اسلام کیا پاک مذہب ہے کہ اس کی تعلیم بچہ کے پیدا ہونے سے شروع ہو جاتی ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور ادھر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول کا پاک نام سنایا جاتا ہے. یہ بات میرے ساتھ ہوئی، میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ ہی کے تھا کہ میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، مسیح موعود محمد است و عین محمد است. کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں بچپن سے کیا بتایا گیا کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے، نعوذ باللہ، اور بعین ہی محمد ہے. گویا یہ آواز شروع میں اپنے اندر وہی تاثیر رکھتی تھی جو اذان بچہ کے لیے رکھتی ہے. یعنی اہل اسلام اپنے بچوں کے کان میں جو اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس بات کی جو اہمیت ہے، نعوذ باللہ وہی اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ جو کسی کے بچے کے کان میں یہ آواز پڑتی تھی کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور عین ہی محمد. آگے دیکھیں ذرا، اسی مضمون میں کیا لکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے حوالہ موجود ہے، الفضل اخبار 17 اگست 1915 صفحہ نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بھی صفحہ نمبر 7 ہی ہے. کیا لکھتے ہیں اسی میں، یہ دیکھیں مسیح موعود محمد است و عین محمد است کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے، نعوذ باللہ، اور بعین ہی محمد ہے، نعوذ باللہ. کہتے ہیں اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے اور اسی سے مسیح موعود کا نبی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو احمدیت کی اصل الاصول کہی جا سکتی ہے. کہتے ہیں جناب یہ ہے احمدی مذہب کے سارے اصولوں کا خلاصہ کہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور وہ نعوذ باللہ
बाइने ही मोहम्मद है। अब